کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ آئے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تائیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر مٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا، تیری دانشت میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ گو اینڈ ڈو دا سیم۔ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ گو اینڈ ڈو دا سیم۔ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یہ بہت مشہور تمثیل ہے، بہت معروف تمثیل ہے۔ اس تمثیل نے مجسمہ سازوں کو متاثر کیا۔ اس تمثیل نے مصوروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو متاثر کیا۔ اس تمثیل پر تھیٹر ہوئے، ڈرامے لکھے گئے، اس پر فلمیں بنائی گئی۔ بہت سے فلاحی اور خیراتی اداروں اور تنظیموں کے نام نیک سامری یعنی گڈ سمیرٹن پر رکھے گئے۔ بہت سے ہسپتالوں اور صحت کے اداروں کے نام بھی اس نام پر رکھے گئے ہیں۔ نیک سامری، گڈ سمیرٹن، ایک تمثیل، ایک سوال کے جواب میں ایک سوال کا جواب۔ یہ تمثیل کیا ہے؟ ایک سوال کے جواب میں ایک سوال کا جواب۔ An answer to a question after answering a question۔ اور یہ سوال کون کرتا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی کم علم آدمی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا علم محدود ہے۔ یہ عالم شرع ہے، لائر، an expert of mosaic law، موسوی شریعت کا ماہر، عام آدمی نہیں ہے۔ یہ استادوں کا استاد ہے جو یہ سوال کرتا ہے، جس کا جواب یہ تمثیل ہے۔ شریعت کا مفسر ہے، شریعت کا مبلغ ہے اور شریعت کا استاد ہے۔
شریعت پڑھتا ہے، شریعت سیکھتا ہے، شریعت یاد رکھتا ہے اور شریعت سکھاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یسوع کو آزمانے کے لیے سوال پوچھتا ہے. He puts Jesus in test. یسوع کو آزماتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے. شریعت سے متعلق یسوع کی سمجھ بوجھ اور علم کی آزمائش اور جانچ کرنے کی غرض سے وہ یہ سوال کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت کے ماہر اس عالم شرع کے سامنے مجسم کلام کھڑا ہے جس سے وہ کلام کی بات یا کلام کے متعلق سوال کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ جس سے وہ سوال کر رہا ہے وہی آئین ہے، وہی فرمان ہے، وہی شریعت ہے، وہی کلام ہے، وہی الہام ہے جس سے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے، وہ اس سوال کے جواب کے متعلق بخوبی جانتا ہے. یسوع نے اس کے سوال کو ایڈریس کیا اور کہا توریت میں کیا لکھا ہے، شریعت میں کیا لکھا ہے. تو ماہر ہے شریعت کا، تو شریعت کو از بر تو نے کیا ہوا ہے، تو نے تو زبان میں یاد کیا ہوا ہے. تو شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے. ہاؤ ڈو یو ریڈ اٹ، تو کس طرح پڑھتا ہے. اور چونکہ وہ عالم ہے، چونکہ وہ استاد ہے، چونکہ وہ علم رکھتا ہے شریعت کے بارے میں، تو وہ شریعت میں سے ہی جواب دیتا ہے. اس کی سورہ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت کوٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. پہلا حصہ جواب. اور دوسرا احبار 19 باب اور اس کی 18ویں آیت سے وہ لیتا ہے کہ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا. یہ اس کا جواب ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو نے ٹھیک جواب دیا. یسوع نے اس سے کہا تو نے درست کہا. تو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. You know it but you don't do it. تو اس کو جانتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اور اگر تو یہ جانتا ہے اور تو کرے تو پھر تیرے سوال کا جواب موجود ہے اور تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکتا ہے. اب جاؤ اور آج سے یہی کر تو جیے گا. جب وہ جواب دے دیتا ہے تو یسوع نے کیا کہا کہ یہی کر، تو نے درست جواب دیا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا. Go and do the same and you will live. یعنی تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا. Love the Lord with everything you have. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے خدا سے محبت رکھ. Love the neighbor with everything you have. اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس سے اپنے ہمسائے سے بھی محبت رکھ. This is the core value of law. یہ شریعت کی مرکزی قدر ہے، یہ شریعت کا مرکزی تھیم ہے، یہ شریعت کا مرکزی خیال ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. This is the core value of the law. شریعت کی یہ کیا ہے؟ مرکزی قدر ہے. لیکن اس نے کہا رکیے صاحب، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے
یہ پوچھا، ایک اور سوال کیا کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ پڑوسی کون ہے. ایکچولی ہی نوز. اور مقدس آگسٹین جو ہے، سینٹ آگسٹین نے اس تمثیل کی تمثیلی انداز سے تفسیر کی ہے. اور اس نے جس تمثیل کو اس سوال کے جواب میں یسوع نے کہا، بتایا، اس میں کچھ کریکٹرز ہیں، اس میں کچھ کردار ہیں. ڈاکو، جن کو مقدس آگسٹین کہتا ہے کہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتے ہیں. زخمی اور ادموا شخص جو ہے وہ آدم ہے یا گنہگار انسانیت ہے. یروشلم کو وہ فردوس یا سلامتی کا شہر یا ہیمنلی سٹی یا آسمانی شہر کہتا ہے، دا سٹی آف پیس، جہاں پر کیا ہے؟ سلامتی ہے. اور اس سلامتی کے شہر سے یہ شخص یعنی آدم نکلتا ہے اور یعنی دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. Enter into the world، یعنی میں آ جاتا ہے. یہ جو دنیا ہے، اور ابلیس اور اس کے فرشتے جو ہے وہ اس کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو کوٹتے ہیں، اس سے سب کچھ چھین لیتے ہیں، اس کو ادموا چھوڑ دیتے ہیں. اور نیک سامری یسوع ہے اکارڈنگ ٹو سینٹ آگسٹین. اور سرائے جو ہے وہ چرچ ہے، کلیسیا ہے. اور سرائے میں کام کرنے والا شخص، اس کا منتظم، اس کا دیکھ بھال کرنے والا، اس جو بٹیارہ ہے، اس کو وہ کہتا ہے رسول ہے، جو زخمی روح کی دیکھ بھال کرتا ہے. لیکن مقدس آگسٹین اس سوال کو ایڈریس نہیں کرتا، یا اس سوال کو ڈیل نہیں کرتا کہ میرا پڑوسی کون ہے. Who is my neighbor؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ اور یسوع نے اسی سوال کے جواب میں پوری تمثیل کہہ کر عالم شرع کے منہ سے اگلوایا کہ اس کا پڑوسی کون ہے. دیکھیں، 3 تھیم ہے یہاں پر، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ 3 تھیم ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ میرا ہے. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، اور تیسرا جو میرا ہے وہ تیرا ہے. ٹھیک ہے. What is your is mine, what is mine is mine, what is mine is yours. تو ڈاکو جو ہے، جو تھیوز ہیں، جو رابرز ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. یوحنا 10:10. تو چور کا کیا کام ہے؟ ڈاکو کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، جو چراتا ہے، جو چھینتا ہے، جو لوٹتا ہے، جو قبضہ کرتا ہے، جو دھمکیاں دیتا ہے، جو محروم کرتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، جو خود غرض ہے، جو چیز اس کی ملکیت نہیں ہے اس کو اپنی ملکیت کہتا ہے. جو چیز اس کی نہیں ہے اس پر نظر رکھتا ہے. جس چیز کے لیے اس نے محنت نہیں کی وہ چیز دوسرے کی محنت کی ہوئی چیز کو لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، چرا لیتا ہے. اور اس کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، میں اسے تجھ سے چھین لوں گا، میں اسے تجھ سے لے لوں گا. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور وہ چھین لیتا ہے. جس طرح اس یریحو کی راہ پر جاتے ہوئے مسافر اور بندے اور شخص کے ساتھ ہوا، انہوں نے اس سے سب کچھ چھین لیا. کس نے؟ ڈاکوؤں نے، چوروں نے، تھیوز نے، رابرز نے سب کچھ اس سے کیا کیا؟ چھین لیا، اسے مارا. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ دیہڑی کر کے جا رہا ہو، مزدوری کر کے جا رہا ہو، گھر میں اس کے بچے اس کا ویٹ کر رہے ہوں، انتظار کر رہے ہیں، اس کی بیوی انتظار کر رہی ہو،
کہ وہ مزدوری لائے گا تو ہم کچھ کھائیں گے، تو وہ سارا سب کچھ اس سے چھین لیتے ہیں، اور وہ ریزسٹ کرتا ہے شاید. اگر وہ رام سے دے دیتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ وہ اس نے مزاحمت کی ہے، اس نے جو کچھ اس کا تھا اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے، شاید بھاگنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے چھینا اور اس کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑے اور اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب، زخموں سے چور، اس سے جو کچھ تھا اسے چھین لیا، کیونکہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، میں اسے تجھ سے چھین لوں گا. دوسرا جو کریکٹر ہے اس تمثیل میں وہ ہے کاہن اور لاوی، ہیکل کی خدمت کرنے والے. کاہن کا کام کیا ہے؟ اس کے کام کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے. یہ ان کا فرض ہے، بلکہ حکم ہے کہ اس ذمہ داری کو بہت زیادہ نبھانے کی کوشش کریں. اور موسیٰ کی شریعت صرف کاہنوں اور لاویوں کو ہی نہیں، بلکہ عام یہودی کو، عام اسرائیلی شہری کو، عام شریعت پڑھنے والے کو بھی یہ حکم اور تاکید کرتی ہے کہ اپنے دشمنوں تک کی مدد کریں، بلکہ یہاں تک کہ دشمنوں کے جانوروں، گدھے اور بیل وغیرہ جو کہ بوجھ تلے دبے ہوں، ان کی بھی مدد کرے. اور یہ نکالے میرے ساتھ خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس میں یہ حوالہ ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت ان لوگوں کے لیے 23 باب اس کی 4 اور 5 کیا لکھا ہے؟ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا. کس کے پاس؟ دشمن کے پاس. اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی نہ بھی چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا. شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کوالیفائی نہ بھی کرتا ہو ہیلپ کی، ٹھیک ہے، اگر کوئی مدد کا جو شخص ہے وہ مدد کا نہ بھی ہو حقدار، تو بھی اس کی مدد کرے. یہ شریعت اس کو کہہ رہی ہے، اس شخص کو جو یہ سوال پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، میرا پڑوسی کون ہے. اگر تیرا دشمن، کلام میں لکھا ہے مثال 25 باب 21 آیت، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا. لیکن وہ اس کا دشمن نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. کاہن پھر بھی کترا کر چلا جاتا ہے. وہ ایک یہودی شخص ہے جو یریحو کی راہ پر ادم ہوا پڑا ہے، نہ وہ اس کا دشمن ہے، نہ وہ غیر قوم ہے، نہ وہ غیر شخص ہے، اسی کی قوم کا شخص ہے، لیکن وہ اپنے کاموں میں، اپنی خدمات میں، دوسری ساری رسومات میں اتنا محو ہے، مصروف ہے کہ وہ نظر انداز کر دیتا ہے. اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کو دیکھ کر کترا کر چلا جاتا ہے. دوسرا شخص ہے لاوی. ہر کاہن کے لیے ضروری تھا کہ وہ لاوی کے قبیلے سے ہو، لیکن ہر لاوی کاہن نہیں ہو سکتا تھا. سو لاوی کون تھا؟ لاوی کاہن کا مددگار تھا، لاوی کاہن کا اسسٹنٹ تھا، اس کا مددگار ہوتا، جس کا کام تھا پاک چیزوں، برتنوں اور فرنیچر کی دیکھ بھال کرنا ہیکل کے اندر، اور مدد کرنا، ساز بجانا، پرستش کرنا، اور خیمہ اجتماع کے اندر بھی جب وہ
وہاں جا رہے تھے, گزر رہے تھے دشت سے, تو اس وقت جب خیمہ اجتماع کی تعمیر ہو رہی تو ان کے لیے ذمہ داری تھی کہ وہ خیمہ اجتماع کی نگہبانی کریں اور مسکن کی خدمت بجا لائیں, اور دوسروں کی مدد کرنا ان کی خدمت میں شامل تھا. وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. ان کی سوچ مختلف تھی. وہ یہ سوچتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا وقت قیمتی ہے, میرا وقت قیمتی ہے, میرے فرائض اہم ہیں, میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں اپنا وقت نہیں دے سکتا, جو میرا ہے وہ میرا ہے, میں اسے تیرے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, میں اسے تیرے ساتھ نہیں بانٹوں گا, کیونکہ جو میرا ہے وہ میرا ہے. ڈاکو کیا کہتے ہیں؟ جو تیرا ہے وہ کاہن اور لاوی کیا کہتے ہیں؟ جو میرا ہے وہ میرا ہے, میں اسے تیرے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. تیسرا بڑا کردار جس تمثیل میں ہے وہ ہے سامری. سامریا کا رہنے والا ایک شخص. سامری کون تھے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا خدا یسوع نے 10 کوڑیوں کو شفا دی, اور جب وہ جا رہے تھے کاہن کو دکھانے کے لیے تو وہ راستے میں ہی ٹھیک ہو گئے, اور ان میں سے صرف ایک شخص واپس آیا اور اس نے آگے خداوند کو سجدہ کیا اور شکر ادا کیا اور تھینک یو کہا, ایکنالج کیا, شکر گزاری کی کہ تو نے مجھے ٹھیک کیا ہے, بہت بہت شکریہ. اور وہ سامری تھا. اور جو یہودی لوگ تھے وہ واپس نہیں آئے. سامری آ گیا واپس. اور یہ سامری کون تھے؟ 975 قبل از مسیح میں سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے روبام کے دور سلطنت میں اسرائیلی بادشاہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں بٹ گئی, شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت. جنوبی سلطنت جو یہودا کی بادشاہت بھی کہلاتی ہے, جو یہودا اور بنیامین کے 2 قبیلوں پر مشتمل تھی, اور باقی 10 قبیلوں پر مشتمل جو بادشاہت ہے اس کو اسرائیل کی بادشاہت کہا جاتا ہے, یا اس کو شمالی سلطنت کہا جاتا ہے. اور ان کا دارالحکومت سامریا تھا. انہوں نے سامریا کو اپنا ڈیرا بنایا اور سامریا شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا. اور مسلسل بد کرداری اور بت پرستی کی وجہ سے 700 قبل از مسیح میں اسوری سلطنت نے سامریا پر حملہ کیا اور سامریا کے بہت سارے یہودیوں کو, لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے اور سامریا شہر کو, سامریا دارالحکومت کو اپنی کالونی بنا لی. اور اسوری لوگ اس کالونی میں آ کر بس گئے اور انہوں نے یہودی عورتوں سے, لڑکیوں سے شادیاں کی, اور یہودی نوجوانوں نے, لوگوں نے, مردوں نے اسوری لڑکیوں سے شادیاں کی اور مخلوط شادیاں ہونے لگیں. سامریا سے باہر رہنے والے دوسرے یہودی لوگوں نے انہیں سامریا میں رہنے والے یہودیوں کو خالص النسل یعنی اصلی اور نسلی یہودی ماننے سے انکار کر دیا, کیونکہ وہ مکس ہو گئے تھے, خالص النسل نہیں رہے تھے, نسل مکس ہو گئی تھی. تو دوسرے یہودیوں نے یا جو جنوبی سلطنت کے لوگوں نے ان کو خالص النسل یہودی ماننے سے انکار کر دیا, اور ان دونوں کے درمیان اس قدر نفرت بڑھ چکی تھی کہ یہودیوں نے سامریوں کی جو ہیکل تھی, جو کوہ گرزیم پر تھی, اس کو مسمار کر دیا, اس کو تباہ کر دیا, اس کو گرا دیا, اس کو برباد کر دیا. اور ہر عید فصح پر جو سامری لوگ کیسے ان کو تنگ کرتے تھے, سامری لوگ
इंसानी हड्डियां इकट्ठी करते थे और उन हड्डियों को हैकल में फेंकते थे और हैकल को नापाक करने की कोशिश करते थे। यानी इस कदर एक दूसरे से नफरत करते थे ये सामरी लोग और यहूदी लोग। और नफरत की ये खलीज यसू के जमीनी दौर तक भी मौजूद रही और यही सामरी वहां से गुजर रहा था जिससे नफरत की जाती थी। सामरियों को गैर कौम तस्वर किया जाता था, जेंटाइल तस्वर किया जाता था। हत्ता कि यीशु को भी एक दफा सामरी कहा गया। हम तुझे खूब नहीं कहते कि तू सामरी है। यीशु को भी खालूस और नस्ल जो है ना वो नहीं समझते थे। यीशु को भी वो गैर कौम तस्वर करते थे। यीशु को भी वो सामरी कहते थे। नफरत मतलब इस कदर। और ये सामरी जो है वो वहां से गुजरा, वो ठहर गया, वो रुक गया और वो झुक गया और जो कुछ उसके पास था वो उसको इस्तेमाल में लाया उस शख्स की मदद करने के लिए। क्या कुछ उसने किया? उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल मला, तेल लगाया उसने। तेल से जख्म नर्म हो जाते हैं, ठीक। जो स्किन खिंची हुई होती है उसमें नरमी आ जाती है और उसे मैल लगाए, एंटीसेप्टिक, ठीक है, मैल लगाए उसे और अपने साफ कपड़े को निकाला, उससे उसके जख्मों को बांधा और पहले वो गधे पर सफर कर रहा था, अब वो गधे से उतर गया और उसे अपने गधे पर सवार किया और खुद पैदल चलना शुरू कर दिया और उसे एक सराय में ले गया। आखिस बादशाह के दौर में जो जनूबी सल्तनत का बादशाह था आखिस, जो 2 कबीलों की सल्तनत थी, उसमें आखिस बादशाह ने हद कर दी थी और उसने मोलक पर अपने बच्चों को कुर्बान करना शुरू कर दिया, बुत परस्ती करना शुरू कर दी, गैर कौमों के माबूदों को जो है वो मानना शुरू कर दिया और खुदा ने उनको अरामी फौज के हाथ में कर दिया। अरामी फौज और शुमाली सल्तनत का आपस में गठजोड़ था और जब अरामी फौज ने जनूबी सल्तनत पर हमला किया, आखिस को कैद कर लिया और उनके लाखों लोगों को जो है वो मारा, कत्ल किया और उनके बच्चों को और औरतों को लाखों के हिसाब से असीर करके ले गए और कहां ले गए? सामरिया में ले गए। दूसरे जो शुमाली सल्तनत के यहूदी थे उनके पास ले गए और वहां पर एक नबी था जिसका नाम था उदद। क्या नाम था? क्या नाम था? उदद। क्या नाम था? उदद नबी ने उनको कहा कि ये तुमने गलत किया है, खुदा का कहर तुम पर नाज़िल होगा, खुदा पहले ही तुमसे नाखुश है, तुम इन औरतों को बच्चों को वापस लेकर जाओ। और उन लोगों ने पता क्या किया? यहां पर दूसरा तवारीख 28वां बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है जब वो वापस करने की, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने मारा था, उनको जख्मी किया था, उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उनको बेलिबास कर दिया था। और लिखा है और वो आदमी जिनके नाम मजकूर हुए उठे और असीरों को लिया और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया। कहां पर? सामरिया में। और उनको जूते पहनाए और उनको खाने को और पीने को दिया और उन पर तेल मला
اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدوں پر چڑھا کر کھجور کے درختوں کے شہر یریو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا. تب وہ سامریا کو لوٹ کر آ گئے. خداوند یسوع مسیح نے وہ پوری جو پکچر ہے، تصویر ہے جو اس پرانے عہد نامے میں سامریوں کے شہر میں ہوئی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی تربیت ایسی تھی، ان کے کلچر میں ایسا شامل تھا کہ وہ جو ضرورت مند لوگ تھے ان کی مدد کرتے تھے. اور کیسے کرتے تھے اس کی تصویر ہم نے یہاں پر دیکھی. اور اس سامری نے اپنا سب کچھ اس ادموئے، اس زخمی، اس ضرورت مند شخص کے لیے دے دیا. اور اس نے کہا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، میں اسے تیرے ساتھ شیئر کروں گا، میں اسے تیرے ساتھ بانٹوں گا. جو میرا ہے وہ تیرا ہے. ڈاکو نے کیا کہا کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے. واٹ از یور از مائن. لاوی اور کاہن نے کیا کہا کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے. واٹ از مائن از مائن. آئی ول ناٹ شیئر اٹ ود یو. اور سامری نے کیا کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، میں اسے تیرے ساتھ بانٹوں گا، شیئر کروں گا. سرائے میں اسے لے گیا. ساری رات اس کی دیکھ بھال کی، ساری رات وہ جاگا، ساری رات اس کی حوصلہ افزائی کی، ساری رات وہ جو ہے وہ اس کو دباتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا. اور صبح اٹھا اور بٹیارے کو، اس کے منتظم کو 2 دینار دے کر، 2 دینار 2 دنوں کی دہاڑی ہے، ٹھیک ہے. سرائے میں کم سے کم 24 دن اس 2 دنوں کے پیسے سے وہ شخص رہ سکتا تھا. تو اس نے کہا پھر بھی 24 دنوں کے بعد بھی اگر یہ شخص تندرست نہیں ہوتا ان دیے ہوئے پیسوں سے، تو جتنا تیرا زیادہ خرچ ہوگا میں واپس آ کر اسے دے دوں گا. واٹ اے کیئر. کیا زبردست دیکھ بھال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ، کیونکہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، میں اسے تیرے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو کلیسیا ہے، یہ جو چرچ ہے، یہ سرائے ہے جہاں ضرورت مند لوگ، جہاں ابلیس کے مارے کوتے لوگ، جہاں تکلیف میں، جہاں پریشان حال لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. اور ابتدائی کلیسیا نے اس کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا رکھا تھا. اور لوگ کیا کرتے تھے کلیسیا کے لوگ کہ اپنا مال اسباب بیچ کر کلیسیا میں لاتے، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، میں اسے تیرے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ یہ چرچ کا، یہ کلیسیا کا مطمع نظر ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ جو اس کا ہے وہ شیئر کرے. کیونکہ یہ کسی کا نہیں ہے، یہ ہر اس ضرورت مند کا ہے جس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے. اور پاسٹر، پاسبان، چرواہا جو ہے وہ اس سرائے کا، اس کلیسیا کا پاسبان ہے، خدمت گزار ہے. اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. یسوع نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر تو جیے گا. گو اینڈ ڈو دا سیم اینڈ یو ول لیو. ہو واز دا ٹرو نیبر ٹو دا ڈائنگ مین. یسوع نے اس سے سوال کیا اینڈ پر کہ ان تینوں میں سے جو اس شخص جو ڈاکو میں گر گیا تھا، تیری دانشت میں کون پڑوسی ہے؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا. یسوع نے کیا کہا؟ جا تو بھی ایسا ہی کر. گو اینڈ ڈو دا سیم. اور آج چرچ اور آج کلیسیا کے لوگوں کو بھی یسوع یہی کہہ رہا ہے. ڈو دا سیم. بی لائک جیسس. ڈو لائک جیسس. یسوع سے اگر محبت ہے تو پھر جس کائنات کے لیے، جس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے یسوع آیا
کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو جن لوگوں کے لیے یسوع آیا ان لوگوں کے لیے تیرے دل میں بھی محبت ہو. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. جا تو بھی ایسا ہی کر. Go and do the same. خداوند آپ کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے. God bless you.